أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ترجمہ: ومن اور کون شخص اظلم زیادہ ظالم ہے ممن اس شخص سے منع جو روک دے مساجد اللہ رب کے گھروں سے ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اللہ کے نام کا وسعا اور کوشش کرے وہ فی خرابہا ان کو اجاڑنے میں اولئک وہ لوگ ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے ان یدخلوها یہ کہ داخل ہوں وہ ان میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی ذلت ہے ولہم فی الآخرۃ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ اور رب ہی کے لیے المشرق والمغرب مشرق اور مغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا پس جہاں کی طرف مڑو گے تم فَثَمَّ تو پالو گے وجہ اللہ رب کی ذات کو ان اللہ بلا شبہ اللہ واسع علیم بڑے جاننے والے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 اور آیت نمبر 115 ہے. اس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. گزشتہ آیات کے اندر براہ راست یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور پھر مشرکین مکہ کا بیان تھا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا انکار تو کرتے ہی تھے لیکن راہ حق پر صرف اپنے آپ کو جانتے تھے. یہودی کہتے تھے جنتی ہم ہیں اور عیسائی کہتے ہیں وقالت النصارى ليست اليهود على شيء اور عیسائی کہنے لگے کہ یہودی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ہم ہی ہیں. اور پھر ان کی دیکھا دیکھی قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وہ لوگ بھی کچھ بڑبڑانے لگے، وہ لوگ بھی کچھ بولنے لگے جو کچھ جانتے نہیں، یعنی مشرکین مکہ. یہودی اور عیسائی تو کچھ علم رکھتے تھے، کچھ جانتے تھے، اور مشرکین مکہ تو جاہل تھے، یہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ بھی یہی کہنے لگے کہ یہودیوں نہ تمہارا دین کچھ ہے، عیسائیوں نہ تمہارا دین کچھ ہے، دین تو بس ہمارا ہے، ہم بتوں کو لات عزا اور ان جیسوں کو مانتے ہیں اور ان کی مانتے ہیں، لہذا ہم ہی حق پر ہے، تم باطل پر ہو. رب العالمین نے سب کی نفی کر دی. یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون وہ جو اختلاف کر رہے یہ صحیح و غلط وہ صحیح و غلط ان کا فیصلہ تو اللہ کریں گے. مشرکین مکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں
زبانی طور پر بھی تھے اور طاقت کے بل بوتے پر بھی مقابلہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ ہو سکتا تھا تو جان سے مارنے کی کوشش کرتے تھے، ہو سکتا تھا زبان سے گالی گلوچ جھٹلانا، یہ تو عام سی بات تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا بس تو چلتا نہیں تھا، لیکن کمزور صحابہ کو مارنے پیٹنے ستانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی پروگرام کیا کہ نبی علیہ السلام کا نام و نشانی مٹا دو، اور آپ علیہ السلام نے اللہ نے حفاظت کی، اور آپ بحفاظت ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ منورہ سے سن 6 ہجری میں آپ علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کا قصد کیا عمرہ کرنے کی غرض سے، تو حدیبیہ کے موقع پر آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک لیا۔ حالانکہ آپ کا ارادہ مکہ میں رہنے کا نہیں تھا، مشرکین مکہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کا نہ تھا۔ جیسے اور لوگ آتے تھے اپنے اپنے اعتبار سے عمرہ کر کے حج کر کے چلے جاتے تھے، آپ اور آپ کے صحابہ کا قصد بھی یہ تھا مکہ المکرمہ جائیں گے، عمرہ کریں گے، واپس آئیں گے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر آ کر آپ علیہ السلام کو براہ راست ان لوگوں نے روک لیا۔ اور پس پردہ چونکہ یہودی تھے، عیسائی تھے، ان یہودیوں اور عیسائیوں کا ملا جلا پچھلا واقعہ بھی رب العالمین نے بیان کر دیا، وہ ان آیات میں نہیں، لیکن آیت کے شان نزول میں ایک یہ واقعہ کہ حدیبیہ کے موقع پر روک دیا، اور دوسرا یہ تھا کہ اسرائیل جہاں پر موجود ہے، بیت المقدس جہاں پر موجود ہے، وہاں اور اس کے اطراف میں اس ملک میں یہودیوں کی حکومت تھی۔ عیسائیوں نے ان لوگوں پر چڑھائی کی، ان لوگوں کو مارا پیٹا، اور پیٹنے کے بعد بیت المقدس کو انہوں نے توڑ پھوڑ کی، اور ان کے پاس جو تورات تھی اس کی بے حرمتی کی۔ لیکن یہ پرانے زمانے کی ہے، اس زمانے کی جب عیسائیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، تو اس زمانے کے اندر جب ان لوگوں نے یہ بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس کی توڑ پھوڑ کی، اس کی بے حرمتی کی، اور پھر تورات کو بھی جلایا اور اس کی بھی بے حرمتی کی، تو پھر یہودیوں نے مل کر ان کے ساتھ بدلہ لینا چاہا، وقت نصر کے ساتھ ان کی آپسی رنجش ہوگی، آپسی لڑائی ہوگی، لیکن چونکہ عیسائیوں نے بیت المقدس کو کی بے حرمتی کی تھی، اس کی توڑ پھوڑ کی تھی، وہ بھی ان کو بتا دیا کہ تم لوگوں نے ایسا کیا تھا، اور مشرکین مکہ تم لوگوں نے براہ راست مسلمانوں کو مسجد حرام میں آنے سے روک دیا، اور یہ دونوں مسجدیں اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا کی تمام مسجدوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور تیسری مسجد بھی مسجد نبوی، مسجد حرام خانہ کعبہ کے اندر ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد اقصی اور مسجد نبی کے اندر 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ دنیا کی کسی بھی مسجد کی طرف صرف مسجد کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت نہیں، سوائے ان 3 مسجدوں کی، مسجد حرام، مسجد نبی، بیت المقدس۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ جموں کی جامعہ مسجد بہت اچھی بن گئی ہے، لہذا میں وہاں پر جاؤں گا، 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا تو مجھے بڑا ثواب ملے گا، اس کو صرف اس نیت سے جموں آنے کی اجازت نہیں۔ ایک آدمی سنتا ہے کشمیر کی جامعہ مسجد اتنی عجیب و غریب ہے کہ اتنا لمبا چوڑا پلر اس کو لگا دیا گیا ہے کہ پورا دیودار اٹھا کر لایا گیا ہے، اور اس کے اندر اتنے پلر ہیں اور اتنی کاریگری ہے اور اتنا ڈیکوریشن اس کے اندر کیا گیا ہے، صرف مسجد کی نیت سے جموں سے یا کسی اور جگہ سے ہندوستان سے سفر کرے گا کہ سری نگر کی تاریخی مسجد کو مجھے دیکھنا ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، علماء سے پوچھے گا تو علماء بتائیں گے تم کو صرف اس نیت سے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مساجد دنیا کی تمام برابر ہیں 3 مسجدوں کے سوا،
مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، باقی تمام مسجدیں برابر ہیں۔ ہاں ثواب کے اعتبار سے جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ملے گا، محلے کی مسجد میں کم ثواب ملے گا۔ جس مسجد میں جتنے زیادہ نمازی ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، جتنے کم نمازی ہوں گے اتنا کم ثواب ملے گا۔ لیکن یہ کہ یہ مسجد اس مسجد سے فضیلت کے اعتبار سے بڑی ہے، وہ مسجد نعوذ باللہ اس مسجد کے مقابلے میں کمی ہے۔ مسجدیں تمام برابر، چھوٹی ہے کہ بڑی، تمام مسجدیں برابر سرابر ہوں گی، ان کے اندر کوئی بڑھوتری سوائے 3 مسجدوں کی۔ مشرکین مکہ نے مسجد حرام میں آنے سے روک دیا، عیسائیوں نے بیت المقدس کی بے حرمتی کی، ان کو وہ یاد دلایا۔ مشرکین مکہ نے تو براہ راست روک لیا تھا، لہذا رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ کیا اس آدمی کو ظالم کہا؟ ہم کسی کو کہیں تم بڑے ظالم ہو تو اس آدمی کو بہت برا لگتا ہے، دیکھو اس نے مجھے ظالم کہا۔ اور اگر کوئی مولوی صاحب کہیں گے، مفتی صاحب کہیں گے، بڑا دیندار حاجی صاحب، کسی آدمی کو کہیں تم بڑے ظالم ہو۔ دوسرا بندہ عام آدمی بہت بری بات بھی کہہ دے، کوئی گندی بات، بازاری بات کہہ دے، اس کو اتنا برا نہیں مانتا ہے، لیکن اس مولوی صاحب کی بات پر اس نے مجھ کو ظالم کہا، اس مولوی صاحب کی بات کو اس کو بہت برا لگتا ہے۔ لیکن رب العالمین جس کو کہیں گے یہ آدمی ظالم ہے تو وہ آدمی کتنا برا ہو، اس آدمی سے برا تو رب العالمین کا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ کس سے؟ منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، جو اللہ کے گھر سے روک دے۔ کس بات سے روک دے؟ کہ اللہ کے گھر میں ذکر کیا جائے اور ان مسجدوں کو خراب کیا جائے، ان کو برباد اور اجاڑ دیا جائے۔ ذکر سے مراد یہاں پر نماز ہے، ذکر سے مراد عام طور پر ہم لوگ جو ذکر کرتے ہیں وہ ذکر مراد نہیں ہے، بلکہ اس ذکر کی بعض مواقع پر مسجد میں کرنے سے ممانعت آئی ہے کہ جو ذکر ہم کرتے وہ ذکر بعض مواقع پر مسجد میں کرنے سے ومن اظلم میں بندہ داخل ہو جائے گا۔ کب؟ جب نماز کا وقت ہو اور لوگ نماز پڑھ رہے ہو، اس وقت میں اگر بندہ زور سے ذکر بالجہر کرے گا وہ آدمی اللہ کے نزدیک ظالم ہوگا۔ لیکن پہلا ظالم وہ ہے جو براہ راست مسجد میں آنے سے روک دے۔ شہروں کے اندر کم اور گاؤں دیہاتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ کیا تم مسجد جاتے ہو، میری زمین سے میرے راستے سے نکل کر جاتے ہو، میں تمہارا راستہ بند کر دوں گا، میں مسجد نہیں جانے دوں گا، میرے راستے سے گزر کر جاتے ہو، میرے کھیت میں سے گزر کر جاتے ہو، یہ شخص ظالم ہوگا۔ راستوں کا مسئلہ الگ ہے، راستے عام ہوتے، راستوں سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، لیکن یہ بندہ راستہ روک رہا ہے کہ میری مسجد، تم میرے راستے سے ہو کر جا نہیں سکتے ہو۔ بلکہ بعض ظالم ایسے ہوتے وہ یہ کہتے دیکھو اس مسجد کے لیے زمین میں نے وقف کی ہے، لہذا میری وقف شدہ زمین کے اندر تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ حالانکہ یہ تو رہا ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں، جب بندے نے ایک جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا اور اس کی ملکیت رہی نہیں، نہ یہ ملکیت زید کی رہی، نہ عمر کی رہی، نہ بکر، یہ کسی کی ملکیت رہی نہیں، یہ تو اللہ کی ملکیت میں چلی گئی، یہ تو اس کے کھاتے میں رہا ہی نہیں۔ البتہ اس کو جو ثواب ملا تھا، اس نے یہ کہا یہ میری ملکیت ہے، تو گویا اس نے وقف نہیں کی ہے، اس نے فراڈ کیا ہے، اس ثواب سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ بھی گیا، اور جن لوگوں کو مسجد میں جانے سے روک رہا ہے وہ بھی گئی۔ اسی طریقے سے وہ آدمی، اللہ نے اس کو مال دیا تھا، اس نے خود پوری مسجد کو تعمیر کرایا، پھر بکر کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی اور کہتا ہے اس مسجد کو میں نے تعمیر کروایا ہے، لہذا تم اس مسجد میں نہیں جا سکتے ہو۔ یہ بندہ ظالم ہے، کیونکہ اس مسجد کے اندر میرا بیٹا نماز پڑھاتا ہے، لہذا تم اس مسجد میں نہیں آ سکتے ہو، یہ بندہ ظالم ہوگا۔
جو جس طریقے سے مسجد میں آنے سے روکے گا یا مسجد میں آنے کے لیے روڑا بنے گا، رکاوٹ بنے گا، اس آدمی کو مفسرین نے ظلم میں، ظالم میں شمار کیا ہے۔ بلکہ آگے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی زور زور سے نماز کے وقت میں تلاوت کرتا ہے، زور زور سے نماز کے وقت میں ذکر کرتا ہے، تو ایسا آدمی ظالم شمار ہوگا۔ اگر دین ہی کہے گا مسجد کے اندر لیکن نماز کا وقت ہوگا تو پھر نماز کے وقت میں ذکر بالجہر ہو، جہری تلاوت ہو اور زور کا بیان ہو، یہ تمام باتیں منع ہوں گی۔ معلوم یہ ہو گیا کہ نماز سے پہلے اگر سنتیں پڑھنے میں لوگ مصروف ہیں تو پھر اس وقت ذکر بالجہر نہیں کر سکتے، زور سے تلاوت نہیں کر سکتے، یا نماز کے بعد جو نمازیں سنت نوافل ہے ان کے وقت میں بندہ یوں سیدھا ہی فرض نماز کے بعد کھڑا ہو جائے گا اور تقریر شروع کر دے گا، درس شروع کر دے گا۔ ہاں ضمنی چھوٹی موٹی بات جیسے اعلان ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، دین کی بات کا، مدرسے کا، یا کوئی اور بات ہوتی ہے میت کا، یا کوئی اور ضمنی بات دینی بات ہوتی ہے اعلان کی طرح کی، تو پھر ایسی باتیں کرنے سے منع نہیں ہوگا۔ جو نماز سے، دین سے، یعنی اسی بات سے جو منسلک ہوگی اس سے منع نہیں ہوگا۔ لیکن جو الگ سے بھی اگر دین کو بیان کیا جائے گا اور لوگوں کو نماز میں حرج ہو رہا ہوگا تو پھر یہ بھی منع ہوگا۔ لیکن دوسری بات ہے کوئی آدمی نماز کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ آ کر مسجد میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اور ایک آدمی زور زور سے تلاوت کرنے لگ گیا ہے، ذکر کرنے لگ گیا ہے یا بیان کرنے لگ گیا ہے اور چند لوگ اس کے سامنے بیٹھے بیان سن رہے، تو اب یہ اس آدمی کی نماز کو خراب کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ مسجد نوافل کے لیے نہیں، بندہ پڑھ لے گا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف نوافل پڑھنے کے لیے مسجد نہیں، مسجد تو فرض پڑھنے کے لیے۔ بلکہ خیر القرون میں تو صحابہ مسجد میں فرض پڑھتے تھے، پھر گھروں میں جا کر سنتیں پڑھتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے اس کی بھی ترغیب دی ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو بلکہ گھروں میں سنت نوافل پڑھ لیا کرو۔ لیکن چونکہ یہ زمانہ بے شعوری کا زمانہ آ گیا ہے، بندہ جتنی دیر میں مسجد سے گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچتے پہنچتے اس کو بھول جاتا ہے کہ میری سنت باقی ہے، میری وتر باقی ہے، میری نفلیں باقی ہے، راستے میں بات کرے گا تو گھر جاتے جاتے بھول جائے گا۔ لہٰذا ہمارے استاد فرمایا کرتے بھائی اس زمانے کے اندر میں تم کو اس بات کا فتویٰ نہیں دیتا کہ تم گھروں میں جا کر سنتیں پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ غفلت کا دور ہے۔ ہاں جس کو اچھی یاد ہو، جو اس کو اطمینان ہو کہ بھائی میں گھر جا کر سنت نوافل پڑھوں گا، میں بھول نہیں جاؤں گا، اس کے لیے اجازت ہے وہ گھر میں جا کر سنت نوافل پڑھ لے گا۔ تو اگر کوئی خارجی نماز پڑھنے کے لیے بعد میں اشراق، چاشت یا کوئی اور نفل نماز پڑھنے کے لیے صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجت یا تحیۃ المسجد پڑھنے کے لیے آیا ہے اور بندہ تلاوت زور سے کر رہا ہے، ذکر زور سے کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو یہ آدمی مسجد کو خراب کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا، مسجد کو خراب کرنے والوں میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اجازت ہوگی، ذکر کرے، تلاوت کرے، بیان کرے، جو اس نے کرنا ہوگا وہ کر سکتا ہے۔ لیکن بالکل مسجد نماز کے وقت میں یہ تمام باتیں کرنے سے منع ہے۔ جب یہ باتیں منع ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی خرابی پھیل گئی ہے کہ جب ہم 3-4 بیٹھ جاتے گھر دینی باتوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہو تو نماز سے پہلے ہمارے جھمبڑ بن جاتے ہیں، دو ادھر کو بیٹھ گئے، دو ادھر بیٹھ گئے اور ہم لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سمجھے کہ اذان کے بعد میں پھر ایسی باتیں کرنا جو دین سے بھی ریلیٹڈ ہو نہیں کرنی چاہیے، الا ماشاء اللہ، کبھی کبھار اس کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی ماحول ایسا نہیں بن پاتا۔ مثال اس کی یہ ہے جمعے کے دن اذان اول کے بعد لوگ آتے مسجد کے اندر سنتیں پڑھ لیتے اور ادھر خطیب بیان شروع کر دیتا ہے۔ بعض جگہوں پر اس کی کوشش کی جاتی ہے اور بعض جگہ لوگ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، ائمہ حضرات کی سنتیں بعد میں پڑھ لینا، وقفہ دیا جائے گا تو سنتیں بعد میں پڑھ لینا۔ لیکن بعض جگہوں پر ایسا ماحول نہیں بن پاتا ہے، جیسا ہمارے یہاں ہم نے شروع میں اس کی کوشش کی،
لیکن یہ ہر جمعے کو آنے والا ایک نیا مجموعہ ہوتا ہے، ہر بندے کو بتانا، جہاں بالکل مستقل نمازی ہو وہاں پر ایسا ماحول بن جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر الحمدللہ ایسا ماحول بن چکا ہے کہ نماز سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے، جو بیان ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بعد میں ہمیں 5 منٹ دیے جائیں گے، ہم اس میں سنت ادا کر لیں گے۔ لہذا یہاں پر ایسا ہی کرنا چاہیے کہ سنتیں بعد میں پڑھ لے، بیان ہو جائے۔ لیکن جہاں کہیں مجبوری ہو جاتی ہے وہ تو سمجھے مجبوری، لیکن طریقہ پھر بھی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے، بیان بھی ہو رہا ہوتا ہے، لوگ آ کر نماز بھی پڑھ رہے ہوتے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی یہ طریقہ درست ہو جائے گا، کبھی اس پر ہم لوگ عمل کرنے والے بن جائیں گے، کبھی یہ قابو میں آ جائے گا، واللہ عالم۔ بہرحال ہم نے کوشش کی تھی، ابھی تک ہم لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے، اللہ کرے اس میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن جہاں پر ایسا ممکن ہے تو وہاں پر ایسا کر لینا چاہیے کہ فرض نماز سے پہلے اگر لوگ سنتیں پڑھ رہے تو بیان وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، بعد میں اس کو بیان کر لے۔ اگر کوئی بندہ دینی بات سے بھی اس بندے کو روک دیا گیا ہے، پھر جو ہم لوگ دنیا کی باتیں کرنے کے لیے ٹولیاں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ تو ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہوگا، بلکہ تو قیامت کی علامتوں میں سے لوگ مسجدوں کے اندر شور شرابہ کر لیں گے اور اتنے زور زور سے بولیں گے کہ نمازی کو خیر پڑتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں فون آ جاتا وہ اتنے زور سے بولتے ہیں جیسے وہ اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے، جیسے باہر صحن میں بیٹھے، اچھا تم وہی انتظار کر لینا میں آ رہا ہوں۔ وہ جو بیچارہ بہرا بھی اس کے بازو میں نماز پڑھ رہا ہوگا نا وہ بھی سن لیتا ہے۔ اول تو فون سننا ہی نہیں، اگر سن گیا بہت آہستہ سے، میں مسجد میں ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، بس کھڑک سے بند اور سوئچ آف کر دو۔ دنیا کی باتیں نہ ایسے نہ فون پر کسی بھی طریقے سے۔ جب دین کی بات کرنے سے مسجد میں منع کر دیا، تب جب لوگ نماز پڑھ رہے ہو تو دنیا کی بات کرنے کی کسی بھی طریقے سے بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ رب العالمین کا سخت پیغام اس کے لیے، وَمَن نَظْلِمُ، کون شخص زیادہ ظالم ہوگا جو ایسا کرے گا کہ اللہ کے گھر میں ذکر نماز پڑھنے سے روک دے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کو برباد کرنے میں، اجاڑنے میں کوشش کرے گا۔ اور جب مسجد کے اندر لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا جائے گا تو یہ بھی مسجد کو اجاڑنے کی ایک شکل بن جاتی ہے، یہ لوگ مسجد کو اجاڑ رہے ہیں۔ جیسا کہ بعض جگہوں پر بعض لوگ ایسا کرتے نہیں، مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنا، مسجد میں جمع نہیں ہونا، کیوں؟ ان کو اپنے حالات کی ٹینشن کی وجہ سے وہ لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، ان بیچاروں کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا کی وعید میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ جب دین کا فہم ہوگا تو قرآن پر نظر ہوگی، جب دین کا فہم ہی نہیں ہوگا تو قرآن پر نظر کیسے ہوگی؟ قرآن پر نظر تو دینداروں کو نہیں تو بے دینوں کو کہاں سے ہوگی؟ دیندار قرآن نہیں پڑھتا تو بے دین کیسے قرآن پڑھے گا؟ جو مسجد میں آتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرتا، وہی قرآن نہیں پڑھتا آج کا مسلمان۔ وہ جو مسجد میں بھی کبھی 8 کی کھاٹ کی 360 کے لیے آ جاتا ہے، وہ کہاں سے قرآن پر اس کی نظر ہوگی؟ لیکن بہرحال اللہ کی ہاں یہ عذر لنگ نہیں چلے گا کہ ربا میں قرآن نہیں جانتا تھا لہذا مجھ سے یہ غلطی ہوگی۔ اس زمانے کے اندر تو خاص طور پر یہ عذر نہیں چلے گا۔ جب گھر گھر میں قرآن پڑھانے والے موجود ہیں، محلے محلے میں قرآن پڑھانے والے، پھر یہ عذر نہیں چلے گا۔ اس عذر کو دور کر کے ہمیں قرآن پڑھنے میں لگنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، رب فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو ان کو مسجد میں آنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر یہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کو جھکتے ہوئے آنا چاہیے، ڈرتے ہوئے آنا چاہیے۔ یہ اس آیت میں مشرکین تو براہ راست ہیں کہ ان کو مسجد میں آنا ہی نہیں چاہیے، لیکن جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی کہا جب آؤ خائفین آؤ، ڈرتے ہوئے آ جاؤ۔ یہ جو ہمارے وسعت قلبی رکھنے والے، دین میں وسعت ہونی چاہیے، ہاں وسعت ہونی چاہیے لیکن بربادی نہیں ہونی چاہیے۔ وسعت کا مطلب جو تم لوگوں نے وسعت لیا ہے، تم لوگوں نے جو اتحاد کا مطلب لیا ہے، وہ مطلب نہیں ہے کہ ٹکی لگا کر بھی آ کر مسجد میں فوٹو کھنچوا رہے ہیں، ٹکی لگا کر بھی مسجدوں کے صحن میں عیاشی کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ہماری مسجد کے صحن میں بھی آ کر بیٹھ جاتے، منع کرو وہ تو مانتے نہیں، اوپر سے جو حواری ہوتے ہیں اردا گرد کے، وہ کہتے ہیں تمہارے باپ کی مسجد ہے،
साल गुज़श्ता में यहाँ चंद लोग औरतों को मना किया, भैया औरतों को बीड़ी पी रहे थे, भैया क्या कर रहे हो? चले मस्जिद, हाँ मेरे बाप की मस्जिद तो नहीं, अल्लाह के घर है भाई, अल्लाह के घर है, अल्लाह का घर सैर तफरी के लिए नहीं है, अल्लाह का घर बीड़ी पीने के लिए नहीं है, अल्लाह का घर औरतों की नुमाइश के लिए नहीं है। ये जो सहन होते हैं मस्जिदों के, ये मस्जिदों के सहन भी मस्जिदों के अंदर दाखिल होते हैं। हमारी मस्जिद का ये सहन गर्चे उस हुक्म में नहीं है जिस हुक्म में ये सहन है, लेकिन है तो मस्जिद का हिस्सा। जामिया मस्जिद श्रीनगर का जो सहन है, जो उसका हौज है, उस हौज वो हौज वाला हिस्सा तो मस्जिद के अंदर ही दाखिल है। उसके चारों तरफ मस्जिद है तो बीच में हौज है, अय्याशी पूरी टूरिज्म सारा जा रहा, फोटोग्राफरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अव्वल तो काफिरों को और औरतों को मस्जिद में जाने से बिल्कुल रोक होनी चाहिए, लेकिन अगर रोक नहीं लग रही है कम से कम पर्दे का ख्याल होना चाहिए। औरतें नंगी जाती हैं मस्जिदों के अंदर। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में दुपट्टा उनके सर पर, बदन पर उनके कपड़े नहीं है, और फोटोग्राफी के लिए खैर उन्होंने इश्तिहार लगा, लेकिन फिर भी इश्तिहार फोटोग्राफी भी होती है। तो फोटोग्राफी तो बाद की चीज आएगी, पहला तुम्हारा दुखूल, ये इजाजत है या नहीं है इसकी, और जिस हैयत के साथ तुम लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हो, क्या इस हैयत के साथ मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत है या नहीं है। दिल्ली की जामिया मस्जिद को पार्क बना दिया है, जैसे आम पार्कों में लोग जाते हैं और वक्त का जिया होता है। हमारे एक मौलाना साहब गए, में घंटों वहां पर रहा, घंटों में सैकड़ों लोग आए गए, बैठे, तफरीक की, एक आदमी के सिवा मैंने किसी और को नहीं देखा जो मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज उसने पढ़ी हो। ये हाल हमारी मस्जिदों का भी है। हमारी रियासत की मसाजिद का हाल भी है, हो श्रीनगर की हो, जम्मू की हो, या कोई और मस्जिद हो, जहां पर लोग जाते मस्जिद देखने, ठीक है, मस्जिद को देखने से मना नहीं, खासतौर पर मर्द हज़रात के लिए, लेकिन भाई मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हो, मस्जिद का अदा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तुम अय्याशी करने के लिए जा रहे हो, मस्जिद से कुछ सीखने के लिए नहीं जा रहे हो। मुसलमान जब भी मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएगा, उसको 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़नी चाहिए, मस्जिद का हक अदा करना चाहिए। तमाम लोगों को, बातों को मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होने, उलाइका मा कान लहुम यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, जब दाखिल हो जाओ डरते हुए, और डरते हुए का मतलब ये है कि तो मस्जिद में आओगे तो ये जान लो ये अल्लाह का घर है, ये मेरी बैठक नहीं है, ये सराय नहीं है जहां मर्जी वहां पर लेट गए, जहां मर्जी वहां पर गप्पे लगानी शुरू कर दी। और मस्जिदों के सहनों के अल्लाह 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 वाकई रहीम है, अल्लाह वाकई करीम है। अल्लाह अगर हमें बदला लेने पर आ जाए ना, सिर्फ हमारे यहाँ जो मस्जिदों की बेहुरमती हो रही है, मराकिज की मस्जिदों की जो बेहुरमती हो रही है, सिर्फ इन बेहुरमतियों पर जब अल्लाह पकड़ने पर आ जाएगा, अल्लाह कह वमन अज़लमु, कौन शख्स जालिम, और जालिम की गर्दन मरोड़ी जाती है, जालिम को छोड़ा नहीं जाता है। वो अल्लाह रहीम है, करीम है, फिर भी छूट दे रहा है, लेकिन हमें इसका एहतियात करना चाहिए, जितना हमसे हो सके उसको करना चाहिए। मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी। हमारा तो भाई इतना ही चलता है, हम बोल ही सकते, तकरीर ही कर सकते, लोगों को बता ही सकते, डंडा तो हम चला नहीं सकते, लेकिन ज़बान जब तक अल्लाह ने दी है इसको चलाते हैं, बोलते रहते हैं। और अगर कोई ज़बान भी नहीं चल रहा है, दिल से तो हाय खुदाया ये क्या हो रहा है, इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या अल्लाह ऐसे असबाब पैदा फरमा दे इन लोगों को रोक लग जाए। ये तो मस्जिदों में औरतों के दाखिले का दरवाजा खुल गया है, इससे बहुत ज्यादा बेहयाइयाँ और बुराइयां आ रही हैं। हाँ, बाज़ जगहों पर जरूरत होती है कि मस्जिद के साथ में कोई ऐसा कमरा, कोई ऐसा शहर हो जहाँ औरतें नमाज पढ़ सके, लेकिन वो इनफरादी नमाज में, इसलिए मिसाल ये हमारी मरकजी जामा मस्जिद है। अब यहाँ पर लोग इतने लोग आएंगे बाहर से, होटलों में क़ियाम करेंगे, या शॉपिंग, होटल कहीं और है, घर कहीं और है, वो शॉपिंग करने के लिए आ गए, चलो जी मरकज में पहुंच गए, यहाँ पर नमाज, मर्द नमाज पढ़ेगा, औरत कहाँ जाएगी? औरत बेचारी को या तो रोड पर बैठना पड़ेगा, और या फिर मर्द को भी नमाज छोड़नी पड़ेगी। हाँ, ऐसा कोई पर्दे की जगह जहाँ नमाज पढ़ सकेगी,
جو عورتیں آتی ہیں عیاشی کرنے کے لیے، اور یہ جو مرد بیٹھتے ہیں صحنوں میں بیٹھ کر بیڑی پینے کے لیے، ان لوگوں کے لیے تو ڈنڈا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ ڈنڈا چلا سکتی ہے انتظامیہ۔ امام کو تو بیچارے کو انتظامیہ بھی اور لوگ بھی کہتے ہیں ہاں تیرے باپ کی مسجد ہے، انتظامیہ چاہے گی، بات سے تو مانتے نہیں۔ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر لوگ بیڑی پیتے ہیں، مسجد کے چھت پر جا کر لوگ بیڑی پیتے ہیں، اور مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیڑی پیتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ ارے بادشاہ کے، سی ایم کے، پی ایم کے، ارے چھوٹے چھوٹے سے آپ کے محلے کا اور آپ کے جو گاؤں کا جو سرپنچ ہے، ذرا سرپنچ کے چھت کے صحن میں بیٹھ کر بیڑی پی کر تو دیکھ لو، اللہ اس جگہ کے جو اس نے بنائی ہے ایسی ہے، اس کے علاوہ اس کی بیٹھک میں ذرا بیڑی پی کر تو دکھا دو، اس کی چھت کے سامنے بیٹھ کر بیڑی پی کر تو اچھا میرے مکان کو آگ لگانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس بہانے سے پٹاخے توڑے گا۔ لیکن اللہ کے گھر سے اگر کوئی منع بھی کرتا ہے کوئی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس دیوار کے ساتھ وہ ہمارا بنگی آگ لگاتا کوڑے کرکٹ کو، میں نے اس کو منع کیا، تجھے کون سی پریشانی ہو رہی؟ مجھے نہیں پریشانی، اللہ کے گھر کو تو پریشانی ہو رہی ہے۔ لوگوں کی ذہنیت بھی اتنی گھٹ چکی ہے، اتنی گھٹیا کہ اللہ کے گھر کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو اللہ خائفین، ڈرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ورنہ منع ہے مت داخل ہو جانا، لیکن یہ منع ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے منع ہے مت داخل۔ ہاں اگر کوئی کافر، کوئی غیر ایمان والا عبرت کے لیے اللہ کا گھر کا تقدس سمجھ کر، واقعی بہت سارے ہندو ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں وہ سر ڈھانک کے آئیں گے، ننگے سر کر آ کر اور جوتے لگا کر اندر داخل ہو جائے گا، وہ سر ڈھانک کر آ جائے گا، ہاتھ پیر دھو کے آ جائے گا، وہ دیکھے گا بھئی اللہ کا گھر ہے، یہ بھگوان کا گھر ہے۔ اگر کوئی اس عظمت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ دیکھ لے گا، ہو سکتا ہے اللہ کے گھر کے دخول کی برکت سے اس کو ایمان نصیب ہوگا، لیکن جو فوٹوگرافی کرنے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کے منع ہے، خبردار مسجد میں نہ آؤ اور نہ ان کو آنے دو۔ اور یہ دنیا کے تمام مراکز کے اندر یہ ہو رہا فوٹوگرافی، حتیٰ کہ حرم میں بھی ہو رہا ہے، لیکن حرم میں فوٹوگرافی ہو رہی وہ ہمارے لیے حجت نہیں بنے گی۔ لوگ عمرہ کرنے کے لیے کم جاتے ہیں، سیلفیاں بنانے کے لیے زیادہ جاتے ہیں، حجر اسود کے سامنے بیٹھیں گے سیلفیاں بنائیں گے، روضہ رسول کے سامنے جائیں گے سیلفیاں بنائیں گے، اور فوراً بنے دیکھو یہ آن لائن کی سیلفی ہے میری، دیکھ لو میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے کمال کر دیا، اعمال کو برباد کر کے آیا وہاں سے، یہ سب خرابیاں ہیں۔ لیکن اگر وہاں پر ایسا کچھ ہو رہا وہ ہمارے لیے حجت نہیں، غلط ہے، وہ منع کرتے ہیں، ڈنڈا وہ نہیں پکڑتے لیکن وہ منع کرتے ہیں آج یہ غلط ہے، وہاں بھی غلط ہے، یہاں بھی غلط ہے، چھوٹی مسجد میں بھی غلط ہے، بڑی مسجد میں غلط ہے۔ جو لوگ اس کام کے لیے مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے کہا ما کان لهم ان يدخلوها، ایسے لوگ تو آئیں نہیں، اور جو آئیں گے خائفین، ڈرتے ہوئے۔ لوگوں فی الدنیا، جو لوگ ایسے آئیں گے خائف نہیں ہوں گے، عیاشی کے لیے آئیں گے، لهم فی الدنیا خزی، ان کے لیے ذلت ہے دنیا میں، ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب یہ لوگ منع کر رہے تھے بیت المقدس میں مت جاؤ، رب العالمین نے فرمایا، اور یہ اس موقع پر بھی آیت نازل ہوگی، ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلے ہے، لیکن وہ ترتیبی اعتبار سے وہ آیت بعد میں تحویل قبلہ والی، اور تلاوت کے اعتبار سے ترتیب کے پہلے ہے، لیکن یہ نازل ہوگی اسی موقع پر جب تحویل قبلہ ہو گیا، بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف قبلہ ہو گیا تھا، تو یہودیوں نے تانا دینا شروع کر دیا، یہ کیا کبھی ادھر نماز پڑھتے کبھی ادھر نماز پڑھتے، یہ کیا ڈرامہ جیسا بنایا ہے؟ میرے رب نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم یہ کہتے ہو ادھر تم جہاں کی طرف چہرہ کرو گے تم اللہ کو وہیں پاؤ گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی ذات کو تم وہیں پاؤ۔ یہ تو بس حکم ہے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لو، ورنہ ہم خانہ کعبہ کو تھوڑی سجدہ کرتے ہیں، رب کعبہ کو تھوڑی سجدہ، ہم تو رب کو سجدہ کرتے، رب کے حکم کو پورا کرتے۔ یہی سے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا ہے، اگر کسی بندے کو جنگل میں، کئی شہر میں، کسی بیابان جگہ پر پتہ نہ چلے قبلہ کدھر ہے، سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے وہ جہاں کی طرف نماز پڑھ لے گا اس کی نماز ادھر پہ ہو جائے گی۔ یا سواری کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ سواری پر بیٹھ کر
گھوڑا ہے یا کوئی ایسی جہاز ہے جہاں پر رخ کا تعین نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں چلتا، جدھر کی طرف نماز پڑھنا چاہے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس زمانے کے اندر تحقیق کرنا، ایک تو کمپاس آئے ہوئے، اور دوسرا لوگوں سے پوچھ لے ٹرین میں چل رہا ہے یا کسی اور جگہ، بھائی سورج کہاں سے نکلتا کہاں ڈوبتا ہے، اب وہ تو قبلہ تو نہیں جانیں گے، جس کو پوچھے گا کہ سورج ادھر سے نکلتا ادھر ڈوبتا ہے، بس نماز ادھر پڑھ لے۔ اگر کچھ نہیں بنتا ہے غور کر لے، میں جموں سے نکلا تھا، ٹرین ادھر کی طرف جا رہی تھی اور میں نے نماز ادھر کے لیے پڑھی تھی یا ادھر کے لیے پڑھی، پھر چلے تو ایسا لگا ادھر کو مڑی، ادھر کو مڑی، پھر ادھر کو مڑی، ہاں ادھر کو مڑنے سے اب قبلہ ادھر کی نہیں، اب قبلہ ایسے ہو گیا ہوگا، یا ہم پورے مڑ گئے تھے اب قبلہ ایسے نہیں، قبلہ یہ غور و فکر کرنے کے بعد جب نماز پڑھ لے گا، اور مثال کے طور قبلہ ادھر کو تھا، اس نے نماز ادھر کو پڑھی تھی، پھر بعد میں پتہ چلا کسی نے، چائے والے نے، کسی نے بتا رہے بھائی تم یہ کیا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ہاں تو نماز تو قبلے کی طرف پڑھتے ہیں نا، اتفاق مسلمان تھا تو قبلہ تو ادھر ہے، اچھا میں نے معلوم کیا تھا، کسی کو پتہ نہیں، پھر میں نے دماغ پر زور ڈالا، مجھے لگا ادھر ہے، بس نے ادھر کی طرف نماز پڑھ لی، اس کی نماز ہو گئی، لیکن شرط اس نے تحری غور و فکر اس نے پہلے کیا ہو۔ بندہ جہاں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، میرے رب نے فرمایا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم وہیں پر اللہ کو پالو گے، ان اللہ واسع علیم، اللہ بہت بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی